ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور جیسے کہ پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ عام طور پر اس مہینے میں بہت سے مسلمان خواتین وہ سورہ مزمل کا ختم کرتی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں۔ تو یہ بات بتلائی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں 10 حکم دیے گئے۔ پہلا حکم تہجد کا اہتمام، دوسرا حکم تلاوت کا اہتمام، تیسرا حکم ذکر اللہ کا اہتمام، چوتھا حکم تنہائی اختیار کرنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا، پانچواں حکم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، چھٹا حکم صبر کرنا، ساتواں حکم ہجران جمیل کرنا، اور آٹھواں حکم نماز کو قائم کرنا، نواں حکم زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور 10واں حکم استغفار کرنا، واستغفر اللہ۔ یہ 10 حکم اس سورہ مبارکہ میں دیے گئے ہیں۔ تو پہلا حکم جو تھا وہ تہجد سے متعلق تھا، جس پچھلے ہفتے کچھ بات ہوئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے تہجد کی پابندی شروع کی۔
کہ ہمارا یہ سننا برائے عمل ہو، سننا برائے سننا نہ ہو، سننا برائے معلومات نہ ہو، بلکہ سننا برائے عمل ہو۔ جو سننا برائے عمل ہوگا وہ اصل سننا ہے، اور باقی سن لیا اور عمل نہ ہوا تو سمجھو کہ وہ سننا نہیں ہے، وہ سنی انسنی ہے، وہ سنی اور انسنی کر دی۔ اور خالی سن لینے پر نجات نہیں ہوگی، نجات کا دار و مدار عمل پہ رکھا گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنتے اور فوراً عمل فرماتے۔ الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، جو بات کو سنتے ہیں پھر اس بات کی اچھی طرح اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ تو صحابہ کی زندگی یہ تھی کہ جو بات سنی اس پہ عمل شروع کیا، اللہ کے محبوب انہیں جو بتاتے اس پہ عمل شروع ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ تہجد کا اہتمام ہوا یا نہیں ہوا، اور تہجد کا آخری درجہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل وتر سے پہلے تہجد کی نیت سے پڑھیں گے، یہ ادنیٰ درجے کی تہجد۔ پھر جب آدمی ادنیٰ درجے پہ آئے گا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ درجے پہ بھی پہنچا دے گی، اور تہجد کا اعلیٰ درجہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز پڑھ لینا، وہ آخری درجہ ہے۔ تو جب ابتدائی درجے پہ آ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اگلے درجوں پہ پہنچائیں گے، اور جو پہلے درجے پر ہی نہ آئے تو بھئی پھر آگے سفر کیسے کرے گا، آگے ترقی کیسے کرے گا؟ وہ یہ کہے کہ بھئی بڑا مشکل ہے۔ بھئی مشکل کیوں ہے؟ دیکھیے جب آدمی سڑک پر ہوتا ہے تو دور اسے سڑک ملی ہوئی نظر آتی ہے، مگر جب چلنا شروع کرتا ہے تو راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آدمی پہلے درجے پہ آئے، عشاء سے کے بعد وتر سے پہلے 2-4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھے، اس کا معمول بنائے، یہاں تک کہ پھر ایسا معمول بنے کہ اس کو چھوڑنے کا جی نہ کرے، ایسی طبیعت بنے۔ تو بہرحال پہلا درجہ تہجد کا عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2-4 رکعت نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے، اور پھر اعلیٰ درجہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا دوسرا اہم حکم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، صاف صاف کر کے پڑھیے۔ یعنی یہ مفہوم نکلا کہ قواعد یعنی تجوید کے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھیے۔ اب دیکھیے یہ بتلایا تھا کہ ابھی تو قرآن شروع ہوا ہے نازل ہونا، اور حکم آ گیا کہ اس کو پڑھیے اور دھیان ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اور ترتیل کے ایک معنی علماء نے لکھے ہیں کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو صحیح اور صاف طور پہ پڑھنا، اور ایک معنی یہ کیے ہیں کہ قرآن کو معانی کے استحضار کے ساتھ پڑھنا، معانی کے استحضار کے ساتھ۔ حضرت حسن بصری اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت حسن بصری تابعی ہیں، تو انہوں نے کسی صحابی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترتیل ہے، یہ قرآن ترتیل سے پڑھ رہا ہے۔ تو محدثین نے لکھا کہ گویا کہ وہ معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ تو جب معنی کے استحضار کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا تو یہ ترتیل ہے۔
اور قواعد تجوید کا لحاظ پڑھ کے پڑھا جائے گا، یہ تجوید ہے، یہ ترتیل ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 3 حق ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کے 3 حق ہیں۔ ایک تجوید سے پڑھنا، یہ ظاہری حق ہے، ایک ظاہری حق ہے، 2 باطنی حق۔ ظاہری حق یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ظاہری حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہے۔ اور 2 باطنی حق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھنا، معنی کو سمجھ کر وہی پڑھے گا جو پہلے سے معنی سمجھتا ہو، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ معنی سمجھ رہا ہے، یہ اندر کی چیز ہے۔ تو ایک حق یہ ہے کہ معنی کو سمجھ کے پڑھے، یہ باطنی حق ہے۔ اور دوسرا باطنی حق فرماتے ہیں کہ عمل کی نیت سے پڑھے، عمل کے جذبے سے پڑھے، جو حکم آئے اس کو پورا کرے، جو حکم آئے اس کو پورا کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ تلاوت فرما رہے اور تلاوت فرما کے باہر جانے لگے، اٹھ کے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تلاوت فرما رہے اور اٹھ کر جا رہے، یہ کیوں؟ اچانک تلاوت سے اٹھ گئے، اور اچانک اٹھنے کا مقصد ہم سمجھے نہیں۔ ویسے تو آپ تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے تلاوت کی اور اچانک اٹھ گئے، تو یہ ہم نے آپ کا عجیب عمل دیکھا۔ اور اٹھ کر کہیں جا رہے ہیں، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تو عجیب بات ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ افلم ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ تو میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں ہے نا۔ دیکھیے قرآن میں یہ پڑھ لیا افلم ينظرون الى الابل کیف خلقت، وہی تلاوت چھوڑی، اٹھے اور جا کر اونٹ کو دیکھنے لگے۔ اور جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ حضرت اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا پیدا کیا؟ اور پھر جو لوگ اس طرح معانی کے استحضار سے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر علوم کو القا فرماتے ہیں۔ تو پھر فرمانے لگے کہ میں نے اونٹ کو دیکھا، تو شاگرد بھی پیچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ حضرت پھر آپ نے کیا دیکھا، اونٹ میں کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا تو مجھے اونٹ میں اللہ کی قدرت نظر آئی کہ اللہ کیسے قادر مطلق ہے، کہ اونٹنی کا بچہ ایسے لمبے لمبے پاؤں، ٹیڑھا میڑھا، لمبی گردن، چھوٹا منہ، چھوٹی پونچھ، پاؤں لمبے، پیٹ عجیب سا اونچا نیچا، یہ اونٹنی کے پیٹ سے نکل رہا ہے۔ معلوم ہوا یہ قدرت کاملہ ہے اللہ تعالیٰ، ایسا ٹیڑھا میڑھا جانور اس طرح اونٹنی کے پیٹ سے آگے باہر۔ پھر میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے جانور بنائے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دودھ دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جن پر سواری کی جاتی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو بار برداری اور بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ تو 4 قسم کے مجھے جانور نظر آئے جو اللہ نے پیدا کیے، کہ 4 قسم کے جانور، اور
ان کے مقاصد 4 قسم کے، بعض گوشت کھانے کے کام آتے ہیں، بعض دودھ دینے کے کام آتے ہیں، بعض سواری کے کام آتے ہیں۔ دیکھیے گائے بھینس، اس سے دودھ حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر میں نے مزید غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنے جانور ہیں ان میں سے 2 تو ہر ایک میں 2 فائدے ہیں، مگر اونٹ میں 4 فائدے، ہر جانور میں 2 فائدے۔ دیکھیے بکری ہے، دودھ بھی دیتی ہے، گوشت کے بھی کام آ جاتا ہے، بکری سے دودھ بھی حاصل ہو جاتا ہے، گوشت کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ سواری کا کام نہیں لے سکتے بکری سے، بار برداری کا کام بکری سے نہیں لے سکتے۔ اور گائے یہ بھی دودھ دیتی ہے، گوشت دیتی ہے۔ گھوڑا اور گدھا ہے، یہ سواری کے بھی کام آتے ہیں، بار برداری کے کام آتے ہیں، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا دودھ استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو دیکھیے گھوڑے اور گدھے بار برداری اور سواری کا کام دیتے ہیں، مگر گوشت کا اور دودھ کا فائدہ نہیں دیتے۔ ہاتھی ہے، پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ ہاتھی پہ سواری کرتے تھے، تو ہاتھی پر سواری کا کام ہو سکتا ہے، مگر اس کا دودھ گوشت نہیں کھایا جاتا۔ شیر ہے، اس کا چمڑا کام میں آ جاتا ہے، باقی اس سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا۔ مگر جب اونٹ کو دیکھتے ہیں تو اونٹ کا گوشت بھی کام آتا ہے، کھانے کے بھی کام آتا ہے، دودھ کے بھی کام آتا ہے، سواری کے بھی کام آتا ہے، اور جو ہے بار برداری کے بھی کام آتا ہے۔ ریگستان میں بہت زیادہ بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں، 4 کام اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ اطاعت گزار ایسا ہے کہ آقا کے اشارے پر بیٹھتا ہے، آقا کے اشارے پر کھڑا ہو جاتا ہے، آقا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ درس دے رہا ہے اطاعت رب کا کہ بھائی تم اپنے خالق حقیقی کی اطاعت کرو۔ افلم ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ تو دیکھیے اللہ کے نیک بندے تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں علوم نصیب فرماتے۔ تو جو معانی کے استحضار کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، تلاوت کا باطنی حق ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو القا فرماتے ہیں علوم۔ اور پھر تیسرا حق جو ہے وہ عمل کا جذبہ، کہ جو حکم مل رہا ہے اس پر عمل کروں، جو حکم مل رہا ہے اس پر عمل کروں، جس سے روکا جا رہا ہے اس سے رک جاؤں۔ تو جب یہ 3 حق تلاوت کے ادا ہوں گے تو پھر تلاوت کی برکتیں آدمی خود محسوس کرے گا۔ اکابر کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت سے پر نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا، اور کثرت سے آتا تھا، اور اکثر اپنے دنیاوی تقاضے رکھتا تھا کہ حضرت یہ کام ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تعاون فرما دیتے تھے۔ ایک دن اس نے یہی دنیاوی تذکرے کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا قرآن کی تلاوت کر۔ اب یہ گیا قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور قرآن کی تلاوت جب شروع کی تو تلاوت میں ایسا لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھول گیا۔ کہاں تو ہر وقت حضرت عمر کے پاس جاتا رہتا تھا، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات، ہر وقت کا حاضر باش، اور کہاں کہ حضرت عمر کو ہی بھول گیا، جانے ہی چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی نہیں آ رہا، اکثر آتا رہتا تھا۔ آخر بہت دنوں کے بعد ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت فرمائی کہ ارے بھائی آتے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں کرتے، چہرہ ہی نہیں دکھاتے، پہلے تو اتنا آتے تھے، اب آنے ہی چھوڑ دیا، اور تمہاری وہ حاجتیں کیا ہوئی؟ اکثر تم حاجتوں کا تقاضا کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ تو عجیب بات اس نے ارشاد فرمائی کہ حضرت جب سے قرآن مل گیا بس اب نہ آپ کی حاجت ہے نہ دنیاوی ضرورتوں کی حاجت، اللہ نے میرا دل غنی کر دیا۔ دیکھیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ ہے سورہ مزمل جس کے ختم کیے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا قرآن پڑھ، وہ قرآن میں ایسا لگا کہ بھائی ایسا اس کا دل غنی ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، یعنی
اس کا دل ساری چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، پھر اس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ یہ جو تلاوت ہے نا، یہ جو قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، کلام الہی براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی چیزیں اس کائنات میں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، چاند بھی مخلوق، سورج بھی مخلوق، آسمان بھی مخلوق، عرش بھی مخلوق، لوح بھی مخلوق، قلم بھی مخلوق، انبیاء بھی مخلوق، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق، مگر قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں، یہ خالق کائنات سے نکلا ہوا کلام، ان کی ذات اقدس ہے، اللہ کی صفت کلام ہے، یہ اللہ کی ذات بھی قدیم، اللہ کی صفات بھی قدیم، باقی سب حادث۔ تو ایسی لازوال دولت اللہ نے ہمیں دی۔ دیکھیے جب اس کتاب کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے اور ہماری روح کا تعلق بھی براہ راست اللہ کی ذات سے ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ روح تیرے رب کا امر ہے۔ تو روح کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے، قرآن کا تعلق براہ راست اللہ کے کلام سے، تو بتائیے جوڑ بیٹھتا ہے۔ تو جو جتنا کلام الہی کی تلاوت کرے گا اس کی روح قرب الہی کے منازل طے کرے گی، اور روح طے کرے گی تو جسم پہ بھی اس کے اثر آئیں گے، پھر جب جسم پر اثرات آئیں گے تو پھر جسم ان فانی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے بھر دیں گے، یعنی پھر اسے دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑا، تو دیکھیے کیا حال ہے، کہتے ہیں تنگی ہی تنگی، جس گھر میں دیکھو کہتے ہیں بھئی کیا کریں، معاش کی تنگی ہے، بھئی کیا تنگی ہے، بھئی پریشانی ہے، نقصان ہو رہا ہے، قرض بڑھ رہا ہے۔ بھائی افراد کتنے گھر میں، بھئی 10 افراد ہیں۔ قرآن کتنے پڑھتے ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ پڑھے ہوئے کتنے، 2-3 افراد پڑھے ہوئے۔ بھائی کھانا کون کھاتے، کہتے کھانا سب کھاتے ہیں۔ بھائی کوئی نہ کھائے تو سب فکر کرتے ہیں کہ آج یہ چھوٹے نے کھانا نہیں کھایا، آج فلاں بڑے نے کھانا نہیں کھایا، بھائی یہ کیا، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں کھانا نہیں کھا رہا۔ اور جو 2 دن کھانا نہ کھائے تو بس پھر تو سارے گھر والے پریشان کہ 2 دن سے کھانا کیوں نہیں کھا رہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ کھانا کیا ہے، یہ جسم کو بڑھاتا ہے، جسم کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ تو جسم کی طاقت کو بڑھانے کے لیے تو ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں، جو اس طاقت کی کمی کو اختیار کرتا ہے اس کو پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ گھر کا ایک فرد نہیں کھاتا تو 4 فرد اس کو تاکید کرتے، بھائی کھا لے، تھوڑا سا تو کھا لے، روٹی نہیں کھاتا تو بسکٹ کھا لے، بسکٹ نہیں کھاتا تھوڑا دودھ پی لے۔ 4 آدمی گھر کے اس کو تو زبردستی کھلائیں گے، پلائیں گے، اور بہت زیادہ وہ نہیں کھائے گا تو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ کھا نہیں سکے گا تو ڈرپ لگا دیں گے کہ بھئی گلوکوز کی ڈرپ لگاؤ، اس کو اس کے جسم کی غذا اس کو دو۔ تو جسم کی غذا کے لیے ہم سب متفکر ہوتے ہیں، اور برسوں بیت گئے، گھر کے افراد روح کی غذا حاصل نہیں کر رہے، تو بتائیے نہ کسی کو فکر، نہ کسی کو پرواہ، نہ کسی کی اس طرف توجہ، تو کیسے پھر رحمت کا نزول ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ تو گھر کے ہر فرد کی فکر کرنی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن نہیں سیکھا ہوا تو سیکھے، مستقل حکم ہے سیکھنے کہ بھئی قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو بھائی ہم سب سے بہتر نہ بنے، اس کائنات کے منتخب اور خیر والے لوگ نہ بنے کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائیں۔
جب قرآن کثرت سے پڑھا جائے گا، گھر کا ہر فرد قرآن کی تلاوت کا پابند ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اس گھر میں رحمتیں برسیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر والوں کی روح کا تعلق براہ راست کلام الہی سے ہو رہا ہے۔ جب روح کا تعلق کلام الہی سے ہوگا تو روح میں قوت آئے گی، اس کے اثرات جسم کو آئیں گے، پھر جسم بھی اللہ کی اطاعت میں لگے گا، اور جب جسم اللہ کی اطاعت میں لگے گا تو پھر قرب کے منازل طے ہوں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دل ہے نا، دل اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب لوہے کو پانی لگے۔ جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے پہ زنگ آ جاتا ہے۔ وما جلاؤہا یا رسول اللہ، قیل ما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے صاف کرنے کی کیا تدبیر؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کے ذکر کی کثرت اور قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت۔ تلاوت کی کثرت ہوگی تو دل صاف ہوگا۔ بھائی آج ہمارے دلوں پر دنیا کی محبت، مال کی محبت، گناہوں کی سیاہی یہ اتنی حاوی ہو گئی کہ آخرت کے تذکر ہی دل پر اثر انداز نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت کا اہتمام نہیں ہے۔ جتنی زیادہ تلاوت ہوگی اتنا دل صاف ہوگا، پھر جتنا دل صاف ہوگا اتنا اعمال آخرت کی طرف رغبت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے جو مشاغل تھے، صحابہ 4 مشغلوں میں عموماً مشغول رہتے تھے۔ مشغلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آدمی مشغول ہو، اور آدمی مشغول کس میں ہوتا ہے؟ جس میں اس کا جی لگتا ہے۔ بھائی جس کو اخبار پڑھنے کا چسکا ہوتا ہے وہ اخبار میں مشغول ہو جاتا ہے، باقی چیزوں سے غافل، اخبار میں مشغول۔ اور جس کو دکان کے حساب کتاب سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اس میں مشغول ہوتا ہے، باقی چیزوں سے بے فکر، حتیٰ کہ مہمان آئے بیٹھے ہیں وہ حساب کتاب میں لگا ہوگا کیونکہ مشغول ہے۔ تو جس چیز میں آدمی کی توجہ ہوتی ہے اس میں وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ کسی کو تجارت سے میں مشغولی ہے، کسی کو ملازمت میں مشغولی ہے، کہتا بھائی میں مشغول ہوں ابھی آ نہیں سکتا، کہاں گئی بھائی تجارت دکان پہ لگا ہوا۔ تو مشغول آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسری طرف توجہ نہ کرے، اور اس کو اس شغل میں جس میں وہ مشغول ہے پوری توجہ ہوتی ہے، دوسری طرف سے غافل ہوتا ہے، دوسری طرف سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو جو اس قسم کا کام میں لگا ہوا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اس کا مشغلہ ہے بھائی، یہ تو بھائی اس کا مشغلہ بن گیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں بھائی یہ تو کبوتر بازی اس کا مشغلہ ہے، بھائی یہ پتنگ بازی اس کا مشغلہ ہے، جیسے اس کو فرصت ملتی ہے بس یہ پتنگ بازی میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ مشغلہ، تو صحابہ کا مشغلہ کیا تھا، صحابہ کا شغل کیا تھا، صحابہ کی مشغولی کیا تھی، صحابہ کی دلچسپیوں کا محور کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں آباد کرتے تھے، مسجدوں کی آبادی میں مشغول رہتے تھے، اور دوسرا ان کا بڑا مشغلہ تلاوت قرآن تھی، تو تلاوت میں لگ جاتے، جو فرصت ملتی، جو دنیاوی ضروریات سے فارغ ہوتے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے۔ اور تیسرا شغل ان کا امر بالمعروف، اور چوتھا شغل نہی عن المنکر، نیکیوں کی دعوت دیتے، نیکیوں کو پھیلاتے اور برائیوں سے روکتے، لوگوں کو گناہوں سے روکتے، اللہ کی نافرمانی سے روکتے، توحید کی دعوت دیتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی دعوت دیتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو یہ ان کا مشغلہ تھا۔ تو صحابہ کے مشاغل یہ 4 چیزیں تھیں، اس میں ان کی دلچسپی کا محور یہ 4 چیزیں تھیں کہ بھئی تھوڑا فرصت ملتی قرآن کی تلاوت میں لگتے، آج ہمیں تھوڑی فرصت ملتی ہے ہم موبائل پر گیم میں لگ جاتے ہیں، ہماری دلچسپیوں کا محور اور ہمارا مشغلہ موبائل کے گیم ہیں یا موبائل کے میسیج ہیں، اس میں لگتے ہیں، اس میں طبیعت چلتی ہے، قرآن پہ نہیں چلتی۔ صحابہ کی طبیعت قرآن پہ، لہٰذا جب یہ صحابہ ان 4 مشغلوں میں لگے تو دنیا کے امام بن گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، کیا تھے؟ عامل قرآن ہو گئے، قرآن پر عمل کر کے زمانے میں معزز ہو گئے، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا تو دیکھیے آج ساری دنیا میں کس حال پہ ہم پہنچ گئے۔
تو قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے معنی کو سمجھنا، یہ تینوں کام ہر مسلمان کو کرنے تھے۔ تو آج بہت سے مسلمان تو تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اور جو تلاوت کر سکتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ معنی نہیں سمجھتے، اور جو معنی سمجھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ عمل کی جذبہ نہیں رکھتے، اور جو عمل والے لوگ ہیں بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، جو ہیں وہ جا رہے ہیں، جلدی جلدی چلے جا رہے ہیں۔ جو عمل والے لوگ تھے، جو قرآن کا یہ تینوں حق ادا کرتے تھے، ان کی زندگی بڑی عجیب، ان کے چہرے سے جو انوار چھلکتے تھے، وہ انوار کہتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور کسی کو بھی پکڑ لیتے بھائی میرا قرآن سنو، تو اکثر ہمیں کہہ دیتے کہ بھائی میرا قرآن سن لو۔ اب قرآن شروع ہوتے پڑھنا، اور کہیں کہیں تلاوت کے دوران رک جاتے اور نہ معلوم ایک عجیب کیفیت ان پر طاری ہو جاتی کہ بے ساختہ ان کے زبان سے کچھ جملے ادا ہوتے جو سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہوتی، پھر جہاں سے تلاوت چھوٹی تھی وہاں سے شروع ہو جاتی۔ کئی دفعہ ہماری حضرت سے بے تکلفی تھی، تو کئی دفعہ میں نے سوچا کہ حضرت سے پوچھوں کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں، مگر جب یہ سوال کرنے لگتا تو دل پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی اور زبان گنگ ہو جاتی، زبان چلتی نہیں۔ آج بھی وہ کیفیت یاد آتی ہے کہ وہ کیا عجیب عالم تھا۔ پھر بعد میں کسی سے پوچھا، کسی سمجھدار سے، تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ ایک خاص تجلی ہوتی ہے، خاص کیفیت ہوتی ہے جو تلاوت کے وقت اللہ کے نیک بندوں پہ طاری ہوتی ہے۔ تو بس پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر ایک زبان ہے کہ ساتھ نہیں دیتی، دل ہے کہ دہشت اور خوف سے بھر جاتا ہے، ورنہ ہر قسم کی بے تکلفانہ گفتگو حضرت سے ہو جاتی تھی۔ مگر یہ بات پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں، تلاوت کے دوران رک جاتے ہیں اور عجیب آپ کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ دل میں آتا کہ پوچھوں، مگر زبان بھی ساتھ نہیں دیتی اور دل بھی خوف سے بھر جاتا اور ہمت ہی نہیں ہوتی تھی پوچھنے۔ تو وہ ایک خاص تجلی، ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہوئی۔ اور حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی عجیب کیفیت، قرآن ہر وقت زبان چلتی رہتی تھی، ہونٹ ہلتے رہتے۔ جب بھی مسجد آ رہے ہیں تو ہونٹ ہل رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں تو ہونٹ ہل رہے ہیں۔ پتہ چلا بعض ساتھیوں کی زبانی کہ روزانہ ایک قرآن ختم کر لیتے، تو روزانہ ایک قرآن کا معمول ہے، اس لیے کسی سے زیادہ گفتگو نہیں، جو کوئی آ گیا ضرورت کی بات کی اور بس اپنے کام میں۔ تو ایسی نورانی شکل ہو جاتی کہ آدمی دیکھ کر ہی جو ہے مرعوب ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک خاص نور عطا فرماتا، اور پھر ایسی اطمینان والی زندگی، پھر ایسے لوگ جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ تو مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ چلتے ہاتھ پاؤں اٹھا لیجیے اور کسی کا محتاج نہ کیجیے، چلتے ہاتھ پاؤں اٹھا لیجیے۔ تو موت ایسی آئی کہ اپنے روزمرہ معمول کے مطابق دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح حضرت کا 10 بجے بخاری شریف کا سبق ہوتا تھا، تو 9:30 بجے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تو گھر تشریف لے گئے، اپنی قمیض خود اتاری، اپنا بنیان خود اتارا، اپنے شلوار خود اتاری، تیبند باندھ لی، تیبند باندھ کے لیٹ گئے اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی اتنے بھی محتاج نہ ہوئے کہ ان کی قمیض اتارنے کے لیے قمیض کو پھاڑا جائے۔ چلتے ہاتھ پاؤں اٹھائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ تو قرآن کی تلاوت کا یہ اللہ نے صلہ دیا کہ جو مانگا ملا، منہ مانگی مراد ملتی ہے، مگر اللہ سے تعلق تو بنے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب بندہ تلاوت کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ تو جب اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دے رکھی
پھر بھی ہم غافل ہیں، پھر بھی ہمارے گھر کے افراد اس کی تلاوت نہ کریں، تو کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا خسارہ ہے، اور اس خسارے میں ہم سب جو ہے مبتلا ہیں۔ اس لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس قرآن سے قلبی لگاؤ ہو، قلبی تعلق ہو، انسیت ہو، اس کی تلاوت کے بغیر چین نہ آئے۔ جیسے کھانا نہیں کھاتے تو ایک آدمی بغیر ناشتے کے آفس چلا جاتا ہے تو دوپہر تک دوستوں سے کہتا ہے یار آج میں نے ناشتہ نہیں کیا، طبیعت بوجھل ہے، مزہ نہیں آ رہا، پھر کبھی چائے منگاتا ہے، کبھی پیٹیس منگاتا ہے، یعنی اس ناشتے کی تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ دوپہر کی روٹی نہیں کھاتا کہ یار دوپہر کی روٹی نہیں کھائی، اس کی تلافی کے لیے کچھ نہ کچھ بیچ میں منگاتا ہے۔ رات کا کھانا نہیں کھاتا، اس کی تلافی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تلاوت تو برسوں، مہینوں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے پڑھ لو تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی حرج تھوڑی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی اتنی پریشانیاں ہیں، جادو ہو گیا، جنات کے اثرات ہو گئے۔ بھائی یہ جتنے عامل حضرات ہیں یہ اسی قرآن ہی سے تو عملیات کرتے ہیں نا، اس قرآن ہی سے تعویذ بنا کے دیتے ہیں، اس قرآن ہی سے سارے کام کرتے ہیں۔ تو جب براہ راست یہ دولت ہمارے گھر میں موجود ہے تو ہم اس کی تلاوت سے فائدہ کیوں نہ حاصل کریں، کیوں نہ اس سے براہ راست فیض حاصل کر لیں اور اس کی تلاوت کے ذریعے اپنے گھر پر رحمتوں کا نزول کروائیں۔ جب رحمتیں برسیں گی تو سب کام بنتے چلے جائیں۔ یعنی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، لڑائیاں، جھگڑے سب ختم ہو جاتے ہیں، تنگی معاش ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی بتائیں نا کہ قرآن سے غنا ملتا ہے، دل کا غنی آدمی ہو جاتا ہے۔ جب دل کا غنا مل گیا تو بس پھر دنیا کی حقارت آ جاتی ہے، پھر دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک قرآن کی تلاوت سے غافل ہے۔ تو اور یہود و نصارہ کی چال یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے جتنا ہو سکے دور کرو، جتنا ہو سکے دور کرو۔ اب وہ دوسرے مشاغل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کو اٹھانا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو چومنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنا تو ہے ہی ثواب۔ اب کیا کیا کہ موبائل میں قرآن آ گیا، تو موبائل میں قرآن کو پڑھنے کا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں تو جائز ہے، مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ بھائی سفر میں آدمی جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن پاک نہیں رکھتا تو موبائل میں پڑھ لے تاکہ تلاوت کا ناغہ نہ ہو اور تلاوت کا اہتمام ہو جائے۔ مگر اس موبائل میں قرآن پڑھنے سے قرآن کے پڑھنے کا تو ثواب مل جائے گا، تلاوت کا تو ثواب مل جائے گا، مگر قرآن کو اٹھانے کا، قرآن کو چومنے کا یہ ثواب تو نہیں ملے گا، ان سے تو محرومی ہو جائے گی۔ تو ضرورت کے موقع پر تو آدمی پڑھ لے تاکہ قرآن سے دوری نہ ہو۔ دیکھو جتنی جدید ایجادات ہیں اس کو ہم اپنے فائدے میں استعمال کریں، آخرت کے فائدے میں، اور جو ہے مگر چال ایسی ہے یہود و نصارہ کی کہ اس میں قرآن تو دے دیا، اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر تو تلاوت کرتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی ایسا بٹن دبتا ہے جس سے اس کا رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے، پھر وہ یا گیم میں لگ جاتا ہے یا کسی اور چیز میں لگ جاتا ہے اور تلاوت سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو چوکنا رہنا ہے نفس و شیطان سے۔ جب آدمی سفر میں جائے ایک ہدف مقرر کرے کہ مجھے اتنا قرآن پڑھنا ہے، میں 5 سپارے پڑھوں گا، میں 10 سپارے پڑھوں گا، مجھے اتنی دور سفر جانا ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے، 1 گھنٹے میں 3 سپارے تو 3 گھنٹے میں 9 سپارے، تو میں 9 سپارے پڑھوں گا، 8 پڑھوں گا، 6 پڑھوں گا، جتنے ایک ہدف بنائے پھر اس کو پورا کریں۔ تو اس طرح ان ایجادات سے اپنی آخرت کو بنائیں، غفلتوں میں نہ پڑے، چوکنا رہے۔ تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو اب جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ کہہ کے سمجھے کہ ہماری جان چھوٹ گئی، اور یہ ہمارے لیے بڑا معقول عذر ہے کہ جو ہے وہ ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ بھائی قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں
تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، تو کیا قرآن پڑھے بغیر ہی قبر میں جانا ہے؟ نہیں بھائی، قرآن سیکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے قبر میں جانا ہے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ بھی قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، بس چسکا لگنے کی دیر ہے، بس توجہ اور دھیان کرنے کی دیر ہے۔ تو جو قرآن نہیں سیکھے ہوئے وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر میں ایسی فضا بنائی ہوئی ہے، گلی گلی مدرسہ موجود ہے، مسجد مسجد مدرسہ موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے قاسم مسجد میں بھی اور برابر کی گلی میں جو مدرسہ ہے، پھر برکت مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ مدارس کی برکت سے قرآن کو سیکھنے سکھانے کا فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ خود بھی سیکھنا ہے اور اپنی اولادوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ جس طرح ہم یہ فکر کر رہے ہیں کہ ہماری اولادوں کو ہم مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں داخل کرائیں تاکہ یہ جب بڑے ہوں تو یہ دنیا کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں اور دنیا میں ان کا ایک مقام ہو، ایک ان کا اسٹیٹس ہو، ایک ان کا معیار زندگی ہو، اور یہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ ہو، اور کل بڑے ہو کر ہمیں یہ نہ کہیں کہ دیکھو ابا نے ہمیں پڑھایا نہیں، ابا نے ایسا نہیں کیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی احساس کمتری ہو۔ اس لیے بھائی جتنی میری استعداد ہوتی ہے میں اتنے بڑے سے بڑے اسکول میں بچے کو داخل کراتا ہوں، آنے جانے کی یا تو خود مشقت اٹھاتا ہوں یا رکشہ باندھ دیتا ہوں، سارے کام مشقت جھیلتا ہوں۔ کیسے کیسے لوگ ہم نے دیکھے، صبح اٹھتے ہیں، رات کو دیر سے سوئے ہیں، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، مگر بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فجر نہیں پڑھی، فجر نہ ماں نے پڑھی، فجر نہ باپ نے پڑھی، نہ بچے نے پڑھی، نہ قرآن کی تلاوت ماں نے کی، نہ بچے نے کی، نہ باپ نے کی، کسی نے بھی نہیں کی۔ ماں نے اٹھ کر فوراً بچے کو تیار کیا، بچے دیکھو تو صاف ستھرے، اور وہی جوتوں پر بھی پالش کی ہوئی، کپڑے بھی چمکدار اجلے ہیں، کپڑے اجلے، جوتے اجلے، دل اجڑا ہوا۔ جب فجر بھی نہ پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی نہ کی تو دل تو اجڑا ہوا ہے، اجاڑ دل ہے، اور چہرے اجلے ہیں، کپڑے اجلے، جوتے اجلے، بستہ اجلا، ہر چیز اجلی صاف ستھری، اور دل کیسا، اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بچوں کو، کسی کو بھی نہیں۔ اور بھائی بھلے 3000 کی فیس ہے تو 3000 والے اسکول میں 10,000 فیس، داخلہ فیس 25,000 ہے، 50,000 ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ بچہ کل بڑا ہو کر ہمیں یہ نہ کہے کہ ابا نے ہمیں اچھی تعلیم نہیں دلائی۔ بھائی یہ سب تو یہیں رہ جائے گا۔ جو کام آنے والی چیز تھی وہ قرآن پاک کی دولت تھی، تو قرآن پاک سکھانے کے لیے ماں نے کتنی توجہ دی، باپ نے کتنی توجہ دی، بچے نے کتنی توجہ دی، یہ دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، جس ہم گلیوں میں ہم رہ رہے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بچی جو ہے بڑے بڑے اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور باپ موٹر سائیکل پر چھوڑنے بھی جا رہا ہے، لینے بھی جا رہا ہے، اور ان کی اسکول کی فیس، بستوں کی فیس، کاپیوں کی فیس، پھر 5 گھنٹے اسکول پڑھا، پھر 2 گھنٹے ٹیوشن پڑھا، 7 گھنٹے، اور پھر 2 گھنٹے گھر پہ بیٹھ کے ہوم ورک کیا۔ 9 گھنٹے بچہ 4 سال کی عمر سے، 5 سال کی عمر سے، 6 سال کی عمر سے روزانہ 9 گھنٹے بچہ اس چیزوں میں لگا رہا ہے، اور انہی ماں باپ سے پوچھا جائے بھئی آپ کا بیٹا قرآن پاک، ہاں الحمدللہ مسجد چلا جاتا ہے، اور جو ہے الحمدللہ 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، 1 گھنٹے میں بھی کیسا لباس پہن کے جاتا ہے، کیسی ٹوپی پہن کے جاتا ہے، کس طرح جاتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے۔ باپ ارے بھائی ہمیں تو وقت نہیں ہے، دکان پر ہوتے ہیں، ظہر کے بعد وہ چلا جاتا ہے محلے کی مسجد میں۔ بھائی پڑھانے والا کیسا ہے، صحیح پڑھا رہا ہے، غلط پڑھا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں بھائی، اچھا بھائی ان کی فیس، ارے بھائی مولوی صاحب کو بھی کوئی فیس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی بچہ پڑھ لے گا، قرآن ختم ہوا، ہاں بھائی 1 مٹھائی کا ڈبہ بھیج دو بھائی، مٹھائی بھی کہاں سے خریدو، وہ بھائی چھوٹی گٹی سے سستی مل جاتی ہے، 5 کلو کا ڈبہ دے دینا، بچوں کو بھی تقسیم کریں، مولوی صاحب اپنے گھر بھی لے جائیں۔
اللہ معاف فرمائے. اب بتائیے جب اس طرح قرآن کی تعلیم کا حشر ہوگا اور دنیاوی تعلیم کو اتنی توجہ ہوگی، پھر بچہ گھر آ گیا تو بھائی قرآن کی بھی تو ٹیوشن ہے، قرآن کی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ قرآن کی طرف نہ والد پوچھے گا نہ اماں پوچھے گی، اور یہاں سب کچھ چلے گا. تو ایک آدھے گھنٹے قرآن کے لیے اور 9 گھنٹے ساری دنیاوی تعلیم کے لیے. تو پھر اس بچے کے لاشعور میں، بچے کے ذہن میں یہ بیٹھے گا کہ قرآن تو بس ایسے ہی ہے، اماں کو بھی پڑھتے نہیں دیکھا، ابا کو بھی پڑھتے نہیں دیکھا، مجھے ہرو بھرو بھیجتے ہیں، وہاں قاری صاحب ڈنڈا مار دیتے ہیں، قاری صاحب غصہ کر دیتے ہیں، اور بھائی اب جلدی سے میرا ختم ہو، جان چھوٹے میری. بچے بھی کہ لاشعور میں بیٹھتا ہے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں، اور پھر وہ انجام ہوتا ہے جو آج ہم نوجوان نسلوں کو دیکھ لیں کہ قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا. لہٰذا قرآن خوانی ہوتی ہے کہیں بھی تو نہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، پڑھنے والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں یار میں پڑھنے بیٹھوں گا تو میں پھنس جاؤں گا، تو چلو میں بھی نہیں پڑھتا. جو 20-25 پڑھنے والے ہوتے ہیں اس میں بھی 5-7 کنی کتراتے ہیں کہ یار اتنے سارے تو پڑھ نہیں رہے، اب تو نہیں پڑھ رہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں. اچھا بھائی جب اتنے سارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو 2-4 وہ جو پڑھے ہوئے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے چھوڑ دیتے کہ یار یہاں پڑھیں گے تو پھر اب ختم کرنے والے تو ہیں نہیں. پھر جو چند رہ جاتے ہیں وہ جس طرح قرآن ختم کرنے کی دوڑ لگاتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے. تو ایسی قرآن پڑھنے پر کیا رحمت برسے گی، کیا برکت آئے گی. اور پھر جب شیرینی تقسیم ہوگی تو سبھی لیں گے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی لیں گے، جنہوں نے پڑھا وہ بھی لیں گے. شیرینی کے لیے سب تیار، دعا میں حاضر ہونے کے لیے سب تیار، پڑھنے کے لیے سب دور. تو یہ حال ہے ہمارا قرآن کے بارے میں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اور میری بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور بھئی جس کام میں ہاتھ ڈالو نقصان ہی نقصان ہے. تو بھائی گھر کے افراد کو دیکھیں کتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور کتنے قرآن نہیں پڑھے ہوئے. اب بتائیے وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے بچے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسوں میں جاتے ہیں اور حفظ قرآن کر رہے ہیں، تو ان کا بچہ 10 گھنٹے قرآن پڑھ رہا ہے. اب ایک آدمی اس کا بچہ 9 گھنٹے انگریزی کی تعلیم پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اس کا بچہ 10 گھنٹے قرآن پڑھ رہا ہے. اب دونوں کا انتقال ہو جائے، بتاؤ کس کو فائدہ ملے گا، کون خسارے میں گیا؟ وہ ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بہت اعلیٰ تعلیم دلائی اور پھر باہر ملک بھی بھیج دیا. باہر ملک بھیجا، پھر بچہ وہیں رہا. پھر باپ کا انتقال ہوا تو اس کو فون کر کے بلایا، بھائی ابا کا انتقال ہو گیا، آ جاؤ. میں نے کہا میں تو ابھی مشغول ہوں اور فوراً چھٹی بھی نہیں ملے گی، ہاں آ جاتا ہوں کوشش کر کے. اب ابا کی تو تدفین ہو گئی. پھر اس کو بلایا، پھر یہ پہنچا، پھر کہا بھائی اب ابا کی قبر پہ لے کے چلو. اب جب ابا کی قبر پہ پہنچے تو قبر پہ پہنچ کے اس نے انگریزی کی پوئم شروع کر دی. تو جو ساتھ والے تھے کہنے لگے خدا کا خوف کر، ابا کی قبر ہے اور ابھی تو پہلی دفعہ قبر پہ آیا ہے اور یہ کیا مستیاں کر رہا ہے. کہنے لگا بھائی جو اس نے مجھے سکھایا وہ اس کو پہنچا رہا ہوں. انگریزی کی پوئم سکھائی تھی اور یہی تعلیم دے کے مجھے کینیڈا بھیجا تھا، تو جو سکھایا تھا وہ بھیج رہا ہوں. اس کے بالمقابل جس نے حافظ قرآن بنایا اس کا کیا عالم ہے. ہمارے شیخ ایک قصہ سناتے تھے کہ بھئی ایک صاحب کشف بزرگ تھے. صاحب کشف، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کی دولت سے نوازا تھا کہ بعض اوقات پردہ ہٹ جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتے ہیں. تو وہ صاحب کشف بزرگ کسی قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ قبریں کھلیں اور لوگ قبروں سے نکلے اور کچھ چن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے سے، اور ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ صاحب کشف بزرگ وہ دیکھنے لگے، پھر اس صاحب کرسی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ کیا لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا چن رہے ہیں. تو اس نے کہا بھائی یہ جو مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں نا، تو وہ ایصال ثواب ان کو پہنچتا ہے، وہ یہ لے رہے ہیں. جیسے ہم سب دعا کرتے ہیں قرآن پڑھ کے کہ اللہ اس کا ثواب تمام مومن مومنات مسلمین مسلمان کو پہنچا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب ان تمام کو پہنچاتے ہیں.
تو اب وہ قبروں سے نکل کر اپنے اپنے ایصال ثواب جو ان کو ملا ہے وہ چن رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ تو وہ صاحب کشف بزرگ نے ان سے کہا آپ کیوں تلاش نہیں کر رہے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ وہ کہنے لگے بزرگ کہ بھائی میں تو سیٹھ ہوں، سیٹھ۔ تو کیسے سیٹھ ہیں؟ کہ وہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روز ایک قرآن پڑھتا ہے، روز ایک قرآن پڑھتا ہے اور وہ مجھے بھیجتا ہے، تو بھائی مجھے تو روز ایک قرآن کا ثواب بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے، اسی لیے میں یہ چن نہیں رہا۔ تو بڑا تعجب ہوا ان کو، بہرحال وہ آگے چلے گئے اور پھر پوچھا ان سے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہوتا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ کہا وہ فلاں محلے میں ہوتا ہے اور مٹھائی کی دکان ہے، مٹھائی بناتا ہے، بیچتا ہے۔ تو اب یہ صاحب کشف بزرگ کو ذرا تجسس ہوا کہ دیکھوں تو صحیح، ملاقات تو کروں، ان کا بیٹا کون ہے، کیسا ہے۔ وہ گئے اس محلے میں، جا کے مٹھائی کی دکان دیکھی، وہ اس نوجوان کو دیکھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مٹھائی بنا رہا ہے، مٹھائی بیچ رہا ہے، یہ دور سے غور سے دیکھ رہے اسے، یہ مٹھائی بیچ رہا ہے اور ہونٹ ہل رہے۔ تو یہ فارغ ہوا تو اس کے پاس گئے، کہا بھائی تم روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہو اور اپنے ابا کو ایک قرآن پہنچاتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ بات تو میں نے کسی کو بتائی نہیں کہ میں ایک قرآن پڑھتا ہوں، تمہیں کیسے پتہ چل گئی؟ کہا بس میرے کو پتہ چل گئی، میں تو وہ تحقیق کرنے آیا تھا۔ کہا سچی سچی بات بتاؤ۔ تو انہوں نے سارا اپنے کشف کا قصہ سنایا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اس قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ سب چن رہے ہیں اور وہ صاحب کرسی وہ بھی چننے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ صاحب کشف بزرگ ان کے پاس گئے کہ حضرت آپ تو اس دن کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نہیں چن رہے؟ تو کہنے لگے بھائی بات یہ کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو جو وہ مجھے خزانہ بھیجتا تھا وہ خزانہ آنا بند ہو گیا، اس لیے اب میں بھی چن رہا۔ یہ صاحب کشف اس دکان پہ پہنچے، اسی بازار میں، دیکھا کہ دکان بند ہے، گھر پہنچے، پتہ چلا بھائی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ تو بھائی جو قرآن پڑھا لیں گے بچوں کو توجہ دے کر، دھیان دے کر، یہ نہیں کہ وہ مسجد میں بھیج دیا جیسا بھی چاہے پڑھے، جیسے شروع میں بتایا قرآن کے 3 حق ہیں، الفاظ کو صحیح کر کے پڑھنا یہ ظاہری حق ہے، معنی کو سمجھنا یہ باطنی حق ہے، اور عمل کی نیت سے پڑھنا یہ بھی اعلیٰ درجے کا باطنی حق ہے۔ تو 3 حق ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، عمل کی نیت سے پڑھنا۔ تو جو 3 حق کو ادا کرے گا پھر قرآن کی رحمتیں برکتیں اس کو ملیں گی، اور جو 3 حق ادا نہیں کرے گا، ایک ہی کر دے بھائی اس زمانے میں، خالی پڑھ ہی لے تو بھی برکتوں سے خالی نہیں، کیونکہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے قرب الہی کے منازل طے کرے گا، اس کی روح کو غذا ملے گی، جب روح کو غذا ملے گی روح قوی ہوگی، جب روح قوی ہوگی تو پرواز اونچی ہوگی، جب پرواز روح کی اونچی ہوگی تو جسم کی بھی اونچی ہوگی، پھر جسم بھی آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کے قرب میں، پھر اس جسم کو شوق ہوگا اطاعت کا، سنتوں پر عمل کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، سب اس کو شوق ہوگا، کیونکہ جب قوت آ گئی روح میں اور وہ پرواز اس کی اونچی تو وہ جسم کو تھوڑی چھوڑے گی، جسم کو ساتھ لے کے جائے گی، پھر جسم میں بھی اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توجہ کریں، دھیان کریں، اپنی بھی مستقبل کو سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں ذرا دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ذرا نظر ڈال لے ہر نفس، ہر ذی روح، ما قدمت لغد، جس کیا بھیجا ہے غد کے لیے، کل کے لیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے مستقبل کی فکر کرو، تو فیوچر ہر آدمی کہتا ہے فیوچر کی فکر ہے، تو بچوں کے فیوچر کو بنانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو بھائی اصل فیوچر تو آنے والا ہے، جو قبر کی زندگی ہے، جو میدان حشر کی زندگی ہے، اس فیوچر کے لیے وہ میرا بھی فیوچر ہے، میری اولاد کا بھی فیوچر ہے، تو اس مستقبل کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے، اس کو توجہ دینی ہے۔ آج یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں، جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہود و نصارہ ان پر حاوی ہو جائیں گے، اور مسلمان قرآن کو تھام لیں گے تو پھر یہ یہود و نصارہ پر حاوی ہو جائیں گے۔ تو یہود و نصارہ نے بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی تحقیق کی ہے، گہرائی میں گئے ہیں کہ مسلمانوں کو عروج کیسے ملا، تو مسلمانوں کو عروج اس کتاب سے ملا۔
اور اس کتاب کی تلاوت کا حکم شروع سے ملا. جیسے بتایا کہ سورہ مزمل ابتدائی زمانہ کی آیت ہے، تو اللہ کے محبوب کو شروع ہی میں حکم مل گیا، اور اللہ کے محبوب کے واسطے سے صحابہ کو حکم مل گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. تو ابتدا سے حکم مل گیا، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا پورا کا پورا. اور پہلا حکم آیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا حکم بھی پڑھنے کا. جب فترت وحی 3 سال کے بعد دوبارہ وحی آئی تو حکم آ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. تو اتنا ضروری ہے کہ پہلا حکم بھی پڑھنے کا، اور 3 سال کے بعد جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلا حکم ترتیل قرآن کا. تو کتنی اہم چیز تھی، تبھی تو اللہ اپنے محبوب کو شروع سے حکم دے رہے. اور جو اتنی اہم چیز جس کا اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے، اس سے ہم سب غافل. تو کتنی بڑی ہماری نادانی ہے، کتنی بڑی ہماری غفلت ہے. تو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مدارس دے دیے ہیں، ہمیں ایسے ماحول میں رکھا ہے. کتنے ایسے مسلمانوں کے علاقے ہیں جہاں پڑھانے والا کوئی نہیں، قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں. یورپ امریکہ میں چلے جائیے، وہاں پڑھانے والے نہیں ملتے. اللہ کا شکر ہے ہماری گلی کوچوں میں اچھا پڑھانے والے موجود ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ مدرسہ موجود ہے، یہاں بہت اچھا قرآن اللہ کے فضل سے پڑھایا جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں میں داخل کریں جہاں بہت اچھا قرآن پڑھایا جاتا ہے. تحقیق کریں، وہاں جا کے دیکھیں، وہاں جا کے بیٹھیں. وہاں کے نورانی ماحول سے خود کیف و سرور محسوس ہوگا. جب بچے قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور ہل کر پڑھ رہے ہوں گے تو تھوڑی دیر میں دل کی کیفیت بدلے گی. تو آدمی صرف اس منظر کو دیکھنے کے لیے مدرسوں میں چلا جائے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر آ جائے کہ بھئی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام پڑھ کر بچے ہل کر پڑھ رہے ہیں. بس یہ بچوں کا ہل کر پڑھنا دل کو متاثر کرتا ہے، اثر کرتا ہے. آدمی اثر لیے بغیر رہتا نہیں ہے. بس سنجیدگی سے بیٹھے، تفکرات ذہن کو تفکرات سے خالی کر کے بس تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور کس طرح اللہ کے قرآن پڑھنے پر ان پر رحمت برس رہی ہے. تھوڑی دیر یہ بیٹھے سوچے تو خود بخود اثر محسوس ہوگا. تو بہرحال ان مدارس میں خصوصاً بچوں کو داخل کرائیں، ان کی تربیت پر توجہ دیں. یہ بچے ہمارا آخرت کا صدقہ جاریہ ہیں، لہٰذا آج ہم ان بچوں کو قرآن کی دولت دے کر جائیں. قرآن کی اب ہر گھر کا فرد قرآن پڑھے. تو یہ دوسرا حکم سورہ مزمل کا ہماری طرف متوجہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر کر پڑھو. تو ہم میں سے ہر ایک روزانہ قرآن پڑھے اور گھر کے ہر فرد کو قرآن پڑھنے کی تاکید کرے، تلقین کرے. جو نہ پڑھے اس کے پیچھے ایسے ہی پڑھ جائے جیسے کھانا نہیں کھاتا کوئی بچہ تو ہم اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اور اس کو کھلا کے چھوڑتے ہیں. ایسے ہی تھوڑا بہت قرآن ضرور اس کو پڑھائیں. اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ روزانہ قرآن اٹھائیں، باوضو بیٹھیں اور قرآن کو دیکھتے رہیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں کیسا نالائی، میں کیسا ناکارہ، میری اتنی عمر ہو گئی اور میں یہ پیارا قرآن پڑھ نہ سکا. اب قبر کی طرف روز بروز جا رہا ہوں. یا اللہ جلدی سے مجھے قرآن سیکھنے والا بنا دیجیے، مجھے قرآن کا سیکھنا آسان کر دیجیے. تو اللہ سے دعائیں. آدھا گھنٹہ قرآن کو ہاتھ میں لے کے بیٹھے. چھٹی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو وہ میری چھٹی نہیں. قرآن ہاتھ میں لے کر یہ دعائیں کرتا رہے. آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، اور قرآن کے الفاظ کو دیکھتا رہے، غور کرتا رہے. ہاتھ میں اٹھانا ثواب، دیکھنا ثواب. تو جب دیکھے گا، ہاتھ میں اٹھائے گا، پھر دعائیں کرے گا، رونا آئے گا، روئے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. پھر اللہ دل کھول دیں گے، زبان کھول دیں گے اور پھر قرآن کا سیکھنا بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے، توفیق عطا فرمائیں گے. توفیق کہتے ہیں موافقت کو، کہ حالات ایسے موافق ہو جائیں گے کہ سیکھنا آسان ہو جائے گا. ہمارے ایک ساتھی ہیں 12-15 سال میں جا کے قرآن ختم کیا، مگر لگے رہے کہ چھوڑنا نہیں ہے. کبھی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، کبھی 2 آیت پڑھ رہے ہیں، بڑی عمر، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی کیا، مگر چلتے چلتے چھوڑا نہیں. تو 12-13 سال میں قرآن پورا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے آدمی لگا رہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام.
نستغفر الله ونتوب إليك نستغفر الله ونتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نستغفر الله ونتوب إليك نستغفر الله ونتوب إليك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے قرآن سے قریب کر دیجیے. یا اللہ ہم آپ کی پیاری کتاب سے بہت دور ہو گئے، تلاوت بھی چھوڑ دی، سمجھنا بھی چھوڑ دیا، عمل بھی چھوڑ دیا. یا اللہ یہ سب ہماری نالائقی ہے. اب ہمارے دلوں پر سیاہی چھا گئی ہے. اپنی رحمت کے طفیل، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے یا اللہ ہمارے دلوں سے یہ سیاہی دور فرما دیجیے، ہمیں پھر قرآن کے قریب کر دیجیے. یا اللہ جس طرح صحابہ کو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق اور شوق اور جذبہ دیا تھا، یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی قرآن کی طرف شوق، ذوق، جذبہ، رغبت پیدا فرما دیجیے. اس کتاب سے قلبی لگاؤ دے دیجیے، قلبی انسیت دے دیجیے. یا اللہ ایسا تعلق ہو جائے اس کتاب سے یا اللہ کہ اس کے بغیر ہمیں چین نہ آئے، اس کی تلاوت کے بغیر ہمیں سکون نہ ملے. ایسی ہماری کیفیت بنا دیجیے، ہماری نالائقی کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج تک جو ہم نے قرآن سے غفلت کی ہے ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو ہم سے بے ادبیاں ہوئی ہیں آپ کی کتاب سے متعلق اس سب سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. اس کتاب کا پورا ادب نصیب فرما دیجیے، اس کی بے ادبی سے بچا لیجیے. اس کتاب سے قلبی لگاؤ دے دیجیے، قلبی انسیت دے دیجیے، قلبی تعلق دے دیجیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو برکتیں اس کتاب کی ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما دیجیے. ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، سب کو قرآن کا عاشق بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو قرآن کا عاشق بنا دیجیے، قرآن سے سکون حاصل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ یہ آپ کا کتنا انعام ہے، آپ کی کیسی مہربانی ہے، آپ کی اپنے بندوں پر کیسی شفقت اور عنایت ہے کہ آپ کا کلام آپ نے ہمیں دے دیا اور آپ سے کلام، آپ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہمیں دے دیا. اور ہماری کیسی نالائقی ہے، کیسی غفلت ہے، کیسی یا اللہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں پھر اس کے قریب کر دیجیے. یا اللہ پھر اس سے ہمارا تعلق جوڑ دیجیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجیے. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کا عاشق بنا دیجیے، قرآن کا محافظ بنا دیجیے، قرآن کا حافظ بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو قرآن والوں سے محبت نصیب فرما دیجیے، اہل قرآن سے تعلق نصیب فرما دیجیے. مدارس سے، تعلیم قرآن کی مدرسوں سے یا اللہ تعلق نصیب فرما دیجیے. ان کا معاون بنا دیجیے، ان کا معاون بنا دیجیے، ان کا رفیق بنا دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. قرآن کی خدمت کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے، قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے. ہمیں ایسے حکمراں دیجیے جو قرآن کو پھیلانے والے ہوں، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں. اے اللہ نیک صالح حکمراں ہمیں عطا فرمائیے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرانے والے ہوں. ایسے حکمراں ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ آپ ہی ہمیں نصیب فرما دیجیے. ہمارے دل کی گہرائیوں میں آپ کی رضا کے جذبے اتار دیجیے. یا اللہ محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری تربیت فرمائیے. ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے. ان پر ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر لحظے اپنی رحمت نازل فرمائیے، اپنی نعمتیں، برکتیں ان پر نازل فرمائیے.
ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دیجئے، ان کی قبروں کو یا اللہ اپنی رحمتوں کے نزول کا مرکز بنا دیجئے، جہاں جہاں بھی آرام فرما رہے ہیں وہاں وہاں اپنی انوار کی بارشیں فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے دوست احباب ملنے جلنے والے عزیز و اقارب جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے، سب کے مسائل حل فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے، جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے نازل فرما دیجئے، ہم سب کو عافیت دیجئے، سلامتی دیجئے، خیریں بھلائیاں ہم سب کا نصیب بنا دیجئے، شرور فتون آفات بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ناگہانیوں ناگواریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی نعمتوں کی ہمیں خوب فراوانی عطا فرمائیے، اپنی نعمتوں پر خوب شکر گزاری نصیب فرمائیے، ناشکری سے بچا لیجئے۔ یا اللہ یہ گیس کی نعمت، بجلی کی نعمت، پانی کی نعمت، ان پر بہت زیادہ شکر کی ہمیں توفیق دیجئے، شکر عملی بھی نصیب فرمائیے، شکر لسانی بھی نصیب فرمائیے، شکر قلبی بھی نصیب فرمائیے، ہر نعمت پر پورا شکر نصیب فرمائیے اور ہر نعمت کی خوب فراوانی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم کی قحط سالی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے اعمال کی نحوست ہم پر مسلط نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم کی عافیت سلامتی عطا فرمائیے، ہمارے مسلمان بھائی بہن جو بیت اللہ میں عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو جا رہے ہیں، سب کی حاضریاں قبول فرمائیے، حرمین شریفین میں ان کی آمد کو قبول فرما لیجئے، وہاں کے انوار برکات ان کو پورے نصیب فرمائیے۔ ارے اللہ وہاں کے انوار و برکات کے ساتھ ان کو عافیت کے ساتھ اپنے مقامات پر واپس لوٹائیے، سب کی حاضریاں قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کو وہاں حرمین شریفین کی بار کی حاضریاں مقبول اور مبرور نصیب فرما دیجئے، مقدر میں لکھ دیجئے، ہمیں وہاں کی بادب حاضریوں سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائیے، اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، اپنے غیبی خزانوں سے نوازیے اور محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ کے محبوب کا وسیلہ ہمارا سہارا ہے، ہمارے اس سہارے کو قبول فرما لیجئے اور اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے آقا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ حضور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، کروڑوں درود و سلام نازل فرمائیے، ہماری طرف سے بھی یا اللہ خوب درود و سلام ہمارے آقا کو پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں، یا اللہ ان میں ہمارا نام بھی لکھ لیجئے، ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اولیاء کاملین کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، جہاں جہاں آپ کے یہ اولیاء کاملین آرام فرما رہے ہیں وہاں اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا الله۔